بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 22 سے 25 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ جو ابتدائی دو آیتیں ہیں اس کا تعلق کل جو ہم نے سبق پڑھا ہے، آخری جو آیت ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہ ہونا تم ان لوگوں کی طرح جو کہتے تو ہے کہ ہم سنتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے۔ اور ان کا سننا ظاہری بات ہے وہ ظاہری سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سننے کا فائدہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اس پر بندہ یقین کر لے، یہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ پھر آگے مزید ان کی یہ جو فطرت ہے کہ بات سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ ان کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، جانوروں میں سب سے بدترین اللہ کے ہاں الصم البکم، وہ جو بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، کہ جو سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر جانتے اللہ فیہم ان کفار میں خیراً کوئی بھی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ ان کو ضرور سنواتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ سنا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا تو وہ پیٹ پھیر لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے اس حکم سے اعراض کرنے والے ہوں گے۔ اس کا تعلق تو پیچھے کے ساتھ ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ اے ایمان والو، بات مانو، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم کے لیے، ما جو، یحییکم تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اب گویا کہ دین اسلام یہ در حقیقت میں زندگی عطا کرنے والی چیز ہے، اور دین اسلام میں جو یہاں جس چیز کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ غزوہ بدر کا واقعہ ہو رہا ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے، کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جہاد تو لڑائی ہے، لڑائی میں تو موت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، استجیبوا للہ وللرسول، بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے کبھی بھی کسی بھی غزوے کے لیے، اور کیوں؟ لما یحییکم، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس چیز سے تمہیں زندگی ملنی ہے۔ دنیا میں بھی رہنا اگر تم نے ہے، سر اونچا کر کے، تو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آپ آؤ، ورنہ تو دنیا میں یہ رہنا تو نہیں ہے نا، غلامی کی زندگی پھر کیا زندگی ہوئی کہ جب بندہ غلامی کی زندگی گزارتا رہے، اور یہ جینا نہیں ہے، جینا تو جینا وہی ہے کہ جس میں بندہ بالکل آزاد رہے اور برابری کی بنیاد پر۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں امن جو ہے نا، امن بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب دوسرا آپ کو امن سے رہنے دے اور برابری کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اگر معاملات کرے تو امن کا ہم نے ابھی معاشرے میں جو امن کا معنی لیا نا، امن کا نام یہ بغیرتی بن گیا ہے کہ بھائی اگلا آپ کو مارے بھی، پیٹے بھی، جو ہے نا ہر قسم کے تکالیف مشکلات سے گزارے بھی، اور آپ کہے جی میں نے تو نہیں لڑنا، کیوں؟ اس لیے کہ میں امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اسلام دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی پر غلبہ آ گیا نا، آپ نے چھوڑ دیا۔ کتنے واقعات ہیں، مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کے گئے ہیں، فاتح ہو کے گئے ہیں، لیکن پھر آپ نے
اس کو بھی چھوڑو، جو اس کے گھر چلا جائے، جو حرم میں چلا جائے، اس کے ام ہانی کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معاف کرو، جو فلاں کے گھر چلا جائے اس کو بھی معاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کیا۔ لیکن جہاں کوئی بندہ جس نے سر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اپنی جماعت کو لے کر اس کا راستہ روکا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہ بھئی قبول کر لو اللہ اور رسول کی بات، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس کے لیے کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی یحول، حائل ہوتا ہے، بیچ میں آتا ہے، بین المرء، آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے۔ یہ دل انسان کا اصل ہے، اور گویا کہ یہ دن پورے جسم کے لیے حاکم ہے۔ جب اور یہ سارے جتنے بھی آرڈر پاس کرتا ہے نا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ دل کرتا ہے۔ اور یہ قرآن دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو ایک سائیڈ پہ رکھا، اور قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل دوسری سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کہ بھئی آدمی اور قلب، اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں۔ گویا ادھر سے کوئی بھی آرڈر پاس نہیں ہوتا، اور جب آرڈر پاس نہیں ہوتا تو پھر ہر عضو اپنی مرضی کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور یہ حائل کیسے ہوتا ہے؟ ایمان والا اگر ایمان پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایسا رکھتا ہے کہ بے ایمانی کا اس کو آرڈر نہیں دیتا ہے، اور جو بندہ بے ایمانی پر ہے تو اس کے اور دل کے بیچ میں حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی طرف سے، اس کا دل اس کو آرڈر پاس نہیں کرتا، تو اللہ حائل ہوتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت قرآن کریم کی بہت عجیب آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس عذاب سے، ڈرو اس آزمائش سے، لا تصیبن، جو ہرگز نہیں پہنچے گا، الذین، صرف ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا وہ عذاب، اس میں سارے کے سارے جو ہے نا رگڑے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، پوری امت کی فکر کرنا اور پورے معاشرے کی فکر کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو ایمان لے آیا ہوں، باقی سارا معاشرہ جائے باڑ میں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا یہ بندہ بھی بچے گا نہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ہے نا وضاحت کے ساتھ فرمایا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کو طاقت ہے تو ہاتھ سے روک لے، ومن لم یستطع، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، تو زبان سے روکے، ومن لم یستطع، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل سے روکے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دل سے برا سمجھے، دل سے برا نہیں سمجھے، دل سے روکے۔ دل سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ تہیہ کر لے، عزم کر لے اس بات کا کہ میں نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مقام پر لے جائے۔ یہ والی جو میری کیفیت ہے، حالت ہے، یہ ضعیف ایمان والے کی ہے۔ مجھے اپنے ایمان میں اتنی قوت لانا ہے اور اس کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ میں زبان پر روکنے پر قادر ہو جاؤں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر میں ہاتھ پہ روکنے پہ قادر ہو جاؤں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے جو ہے نا کمزور ترین ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے مثل المدہن، جو بندہ مداہنت کرتا ہے، کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یہ کنی کترا کے نکل جاتا ہے، اس کو بتاتا نہیں ہے بھائی آپ برا کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارا عمل۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو گروہ ہے اور ایک کشتی میں ایک جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، ایک کشتی کے عرشے پر جاتے ہیں، دوسرے والے نیچے والی منزل پہ جاتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ آپ نے اوپر رہنا، ہم نے نیچے رہنا۔ یہ نیچے والے جو ہے نا اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے عرشے پر جہاز کے، چنانچہ جب وہ پانی لیتے ہیں اوپر والے کہتے ہیں یار کیا تم ہمارے اوپر سے روز گزرتے آتے جاتے ہو، لہذا تم ایسے کرو نیچے اپنے لیے کوئی پانی کا بندوبست کرو۔
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ کلہاڑا اٹھاتے ہیں اور کلہاڑا اٹھا کے نیچے سے سوراخ جو ہے نا شروع کرتے ہیں اور یہ سوراخ کرتے ہیں کشتی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اوپر والے ان کا ہاتھ نہ روکے کہ بھائی تم نے سوراخ نہیں کرنا، اگر یہ نہ روکے تو ظاہری بات ہے وہ خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی ڈبو کے لے کے جائیں گے۔ لہذا ایسی ہی مثال ہے مداہنت کرنے والے کی کہ جو برائی کو برائی نہیں کہتا، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مداہن ہے۔ یہ معاشرہ جو برا ہے یہ خود بھی، جو بندہ برائی کر رہا ہے یہ ڈوبے گا، اور یہ جو نہ روکنے والا ہے یہ بھی ڈوبے گا اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بھائی وہ تو ڈوب جائے گا اور یہ بچ جائے گا۔ اب معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں اس وقت، اگر ہم اس کو نہ روکے تو دیکھ لے کیسے کیسے، یعنی بسا اوقات اس برائی کا بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں، لیکن وہ برائیاں ساری آہستہ آہستہ کر کے گھروں میں جا رہی ہے۔ لہذا آپ نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا فتنہ، ڈرو اس عذاب سے، لا تصیبن الذین ظلموا، کہ جو نہیں پہنچے گی صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر، بلکہ سارے اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے کسی جناب پچھلے امتوں کا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو ملیامیٹ کر دو۔ وہ فرشتہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ وہاں تو ایک آدمی ایسا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے تیری عبادت میں لگا ہوا ہے اور ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ لوگ برائی کرتے رہے، ایک دن بھی اس کے ماتھے پر میری برائیاں دیکھ کر، لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر بل نہیں آئے، لہذا سب سے پہلے اسی کو لپیٹ دو، باقیوں کو بعد میں لپیٹنا۔ یہ ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ان شر الدواب، بے شک جی عند اللہ، اللہ کے، ہاں اللہ کے پاس، الصم البکم، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر جانتا اللہ ان کے بارے میں، خیراً، کوئی بھی بلائی، اللہ تو جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان کی طرف سے کسی بھی بلائی کا اللہ کو امید ہوتی کہ بھئی یہ بلائی کریں گے، لا اسمعہم، یہ لام تو ضرور سناتے، کون؟ اللہ، ہم انہیں، ولو اسمعہم، اور اگر سنائے اللہ ہم انہیں، لتولوا، تو وہ روگردانی کریں گے، پیٹ پھیریں گے، وہم معرضون، حالانکہ وہ اعراض کرنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، قبول کرو، مانو، للہ، اللہ کی، وللرسول، اور دیکھو یہ جدھر جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول کا نام آتا ہے نا اور پیچھے ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول، استجیبوا للہ وللرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ بتایا گیا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جو بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کا جو بتایا ہوا ہوتا ہے اسی کو آگے میسنجر ہے اور پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کا۔ اذا دعاکم، جب وہ پکارے، بلائے، قوم تمہیں، لما، لی کے لیے، ما یحییکم، جو زندگی دیتا ہے، قوم
تمہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یحول حائل ہوتا ہے بین المرء و قلبہ درمیان آدمی اور اس کے دل کے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا اور ڈرو فِتْنَةً اس عذاب سے لا تصیبن جو نہیں پہنچے گی الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم سے خاصتاً خاص کر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑنے والے ہیں. اللہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے. اللہ